آغاز کر رہی ہوں تیرے پاک نام سے، آغاز کر رہی ہوں تیرے پاک نام سے، یا رب مجھے سوار دے حسن کلام سے۔ محترم پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور میرے پیارے بچوں، اس بات سے ہر کوئی شناسا ہے کہ ہماری اس دانشگاہ میں ہر ہفتے جمعہ کے روز قرآن و حدیث کی روشنی میں اخلاقیات کے درس کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور اسی مقصد کے تحت میں آپ تمام کے سامنے آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ میں جس عنوان پر آپ سے خطاب کرنے والی ہوں وہ ہے ماں باپ کی عظمت۔ پیارے بچوں، ہمیں ایک دوسرے سے بے شمار تحفے تحائف ملتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بہت سارے گفٹس دیتے ہیں، بے شمار تحفے تحائف ملتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں تحفہ دیا گیا ہے وہ ہے ماں اور باپ۔ ماں باپ ایک ایسا تحفہ ہے، ماں باپ ایک ایسی دولت ہے جس کا نعم البدل ہے ہی نہیں، یعنی بڑے سے بڑے تحفہ اور بڑے سے بڑی دولت ماں باپ کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی اور باپ کو جنت کا دروازہ بنایا۔ پیارے بچوں، اپنے والدین کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ یہ والدین ہی ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے، یہ والدین ہی ہیں جو ہمیں دوزخ میں لے جائیں گے۔ میرے نبی نے کہا، اگر سے بیٹا اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جب والدین اپنے اولاد کو ان کی خدمت کی وجہ سے جب محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ والدین ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں پہ قرآن کی تلاوت سنی۔ آپ نے فرمایا، یہ کس کی تلاوت، یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ جواب میں نعمان بن حارثہ۔ آپ نے فرمایا، ارے نعمان بن حارثہ تو مدینے میں بیٹھا ہے، اس کی آواز جنت میں کیسے سنائی دے رہی ہے؟ جواب ملا، ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کی وجہ سے ان کی آواز، ان کی قرآن کی تلاوت جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ تو پیارے بچوں، نعمان بن حارثہ کو کس چیز نے، وہ کون سی چیز ہے جو انہیں جنت میں لے گئی؟ نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ تعلیم، نہ علم، نہ صدقہ، بلکہ انہیں ان کی ماں کی خدمت نے انہیں جنت میں پہنچا دیا۔ نعمان بن حارثہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کے لیے کھانا بناتے، اپنے ہاتھوں سے نیوالے بنا کر کھانا کھلاتے، تیل لگاتے، کنگھی کرتے، اور جب ماں کوئی حکم دیتی تو اور اگر انہیں سمجھ میں نہیں آتا تو دوبارہ نہیں پوچھتے، باہر نکل کر خادمہ سے پوچھتے، میری امی نے کیا کہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ بچوں، ادب کی وجہ سے وہ اپنی والدہ سے دوبارہ نہیں پوچھتے تھے۔ ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنا ہے۔ آپ ہی عمر کے 12 سال کے ایک بچے نے اپنے ہاتھ میں موبائل فون نہیں بلکہ کرکٹ کا بیٹ ہاتھ میں لیا اور مستقبل میں سچن تندولکر بنا، اور اسی عمر کے ایک نوجوان نے اپنے ہاتھ میں گلوز پہنے، اس نے موبائل نہیں لیا، اپنے ہاتھ میں گلوز پہنے اور محمد علی کے لیے بنا، اور محمد علی کے لیے بن کر بتایا کہ ایسا باکسر نہ کبھی دنیا میں تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ اور اسی عمر میں اللہ کے ایک بندے نے اپنے ہاتھ میں کتابیں تھامی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، گھروں میں پیپر ڈال کر اس نے پیسہ جمع کیے اور اپنے ہاتھوں میں کتابیں تھامی، اور مستقبل میں وہ سائنٹسٹ بنے اور بھارت کے پریزیڈنٹ بنے جن کا نام APJ عبدالکلام ہے۔ میرے والد غور سے میری باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا بہتر ہوتا کہ آپ BEd کرتے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں تھوڑی نروس ہو گئی، پھر کہا کہ نہیں، ہمارے والدین ہمارے حق میں ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، ہمارے والدین اپنی اولاد کے لیے کبھی برا نہیں سوچیں گے۔ پھر میں بہت سوچ کے ابو کو دیکھنے لگی، تو پھر ابو نے کہا، بیٹا آپ کو اگر سے نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ آپ کو BEd کرنا ہے یا MBA کرنا ہے تو آپ استخارہ کر لو۔ پھر میں نے زندگی میں پہلی بار استخارہ کیا اور اپنا ایڈمیشن فارم ایک طرف رکھ دیا۔ 3 دن کے بعد جب استخارہ میں مجھے جواب ملا
تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو مجھے بی ایڈ کرنا ہے. تو میرے والد نے کہا ٹھیک ہے بیٹا بی ایڈ کرو, اللہ تمہیں کامیاب کرے. پھر میں نے بی ایڈ کیا. 5 سال انگلش میڈیم اسکول میں اپنی خدمت انجام دیتی رہی. وہاں پہ بھی ہائی اسکول میں بچوں کو میتھ سائنس وغیرہ پڑھاتی رہی. میری والدہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر بے شمار دعائیں دیتی تھی اور کہتی تھی اللہ تمہیں کامیاب کرے. آج میرے والدین نہیں ہیں لیکن ان کی دعائیں میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ میرے والدین کی مغفرت فرمائے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. بیٹا کہنا یہ مقصود ہے کہ ابھی آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے والدین ہیں. آپ ان کی عزت کریں, آپ ان کی قدر کریں, آپ ان کی خدمت کریں, ان کی فرما برداری کریں. اگر سے آپ اپنے والدین کی دعا حاصل کرو گے تو دنیا آخرت میں تمہیں کامیابی ملے گی. آخر میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اتنا کہہ کر میں اپنی جگہ لیتی ہوں, پھر ملوں گی گر خدا لایا. السلام علیکم.